اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 9 جون 2021. کلاس 6، سبجیکٹ انگلش، چیپٹر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے بچوں، ہم نے یہ لیسن شروع کی تھی جس کا نام ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا پچھلے 2 کلاس میں. آج اسی کا تیسرا کلاس ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ پیج نمبر 24 پر ہے. میں بھی پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے گھر میں آپ بھی پڑھتے جائیے. میں خود بھی اس کی ریڈنگ کروں گا اور آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے. Nani, his grandfather Abu Muttalib, he was the head of his tribe. According to the Arab tradition, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was placed in the custody of a woman, Halima, who brought up Muhammad sallallahu alaihi wasallam for 4 years and suckled him. After this, his mother looked after him. Once Amina took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Mecca, Amina fell ill and died. At that time, Muhammad ﷺ was 6 years old. Then the whole responsibility of Muhammad ﷺ upbringing fell on the shoulders of his grandfather, Abdul Muttalib. However, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8, his grandfather also died. But before his death, he left his grandson in the custody of his son Abu Talib, the elder brother of the deceased father of the Prophet. All the children. Did Abu Talib have no children of his own? Nani, no, he had his own children also, but he loved Muhammad sallallahu alaihi wasallam like his own child. He took Muhammad sallallahu alaihi wasallam with him on his trade journey to Saraya. At that time, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 12. During this journey, they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad sallallahu alaihi wasallam back to Mecca. پہلے بچوں، ہم نے یہ لیسن شروع کیا تھا جس کا نام ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو نانی اپنے ان بچوں کو کہانی سناتی ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. احمد who looked after him then. احمد نے بتایا اس کے بعد اس کی رکھوالی کس نے کی جب ہمارے نبی کے والد محترم ابو طالب عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے. نانی his grandfather عبد المطلب. نانی نے کیا بتایا، his grandfather جو اس کا دادا تھا اس کا نام تھا عبد المطلب. he was the head of his tribe. وہ اپنے اس ٹرائب کا، اس اپنے قوم کا سردار بھی تھا. according to عرب ٹریڈیشن، عرب کے اس رواج کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم was placed in the custody of a woman. عرب میں اس وقت ایک رواج تھا یا دستور تھا کہ جب بھی کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو کسی عورت کے حوالے کیا جاتا تھا، وہ اس کو دودھ پلاتی تھی. اسی طرح ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک عورت کو حوالہ کیا گیا جس کا نام تھا حلیمہ. who brought up Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for 4 years and suckled him. اس نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال اپنے گھر لایا
اور اس کو اپنا دودھ پلایا. After this his mother looked after him. 4 سال کے بعد اس کو اپنی ماں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی. Once Amina took him to her relatives in Medina. ایک دفعہ آمینہ نے اپنے اس بچے کو یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کے گھر لے گئی. They spent 1 month there. انہوں نے وہاں پر 1 month گزارا. On her way back to مکہ. پھر وہ وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے مکہ کی طرف. آمینہ fell ill. راستے میں ہی آمینہ جو اس کی ماں تھی وہ بیمار ہو گئی and died. اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, وہ اس دنیا سے چلی گئی. At that time محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 6 years old. تو اس وقت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ صرف 6 سال تھی. Then the whole responsibility of Muhammad sallallahu alaihi wasallam upbringing fell on the shoulders of his grandfather. اب پوری کی پوری ذمہ داری جو تھی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کے دادا پر پڑی. اس کا نام تھا عبد المطلب. However, when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 8, his grandfather also died. پھر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہو گئے تو دادا جو ان کا تھا عبد المطلب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. But before his death, لیکن مرنے سے پہلے he took his grandson in the custody of his son. لیکن اس نے اپنے پوتے کو اپنے جو اس کا بھائی تھا عبد المطلب اس کے حوالہ کیا. the elder brother of the deceased father of the prophet. جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی تھے اس کا نام تھا ابو طالب, ان کے حوالے کیا. All the children, سب بچوں نے اپنے نانی سے کہا did ابو طالب have no children of his own. کیا ابو طالب کو اپنے بچے نہیں تھے؟ نانی نے کیا کہا؟ no نہیں وہ بات نہیں ہے. he had his own children also. اس کو اپنے بچے بھی تھے. but he loved Muhammad sallallahu alaihi wasallam like his own child. بلکہ وہ اپنے بچے کو اپنے بچے کی طرح پیار کرتے تھے, پسند کرتے تھے. he took Muhammad sallallahu alaihi wasallam with him on his trade journey to Saraya. اس نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارت جب اس کے سفر کیا تجارت کے سلسلے میں اس کو بھی ساتھ لیا. وہ اس وقت سرایا جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے. At that time محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 12. تو اس وقت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال تھی. During this journey, اس سفر میں they met a Christian monk. ان کو راستے میں ایک عیسائی پادری ملا. who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad sallallahu alaihi wasallam back to Makkah. اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا سفر جاری مت رکھیے بلکہ آپ مکہ واپس لے جائے کیونکہ آپ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ اپنا سفر واپس کیجیے, آپ واپس جانے کی تیاری کیجیے. پہلے بچوں آج ہم نے یہ پڑھا, اس میں 2-3 پیراگراف اور پڑھے. اب اس میں کچھ لفظ آتے ہیں. اس میں ہے مثلا ایک لفظ ہے کسٹڈی. کسٹڈی کا معنی ہے قید, کسی کے حوالے کرنا. اسی طرح سکلڑ کا معنی ہے دودھ پلانا. اسی طرح گرینڈ سن کا معنی ہے پوتا. اسی طرح ایلڈر عمر میں جو بڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایلڈر. اسی طرح ٹریڈ کا معنی ہے تجارت. اسی طرح تجارت جرنی کا معنی ہے سفر.